یہ فرمائیے کہ شہباز شریف صاحب آپ سے مل لیے، باتیں ہو گئیں، تو یہ جو سیٹ ہے مصطفیٰ کمال صاحب والی، اس پہ کچھ طے ہوا کہ آپ ودرا کریں گے یا شہباز شریف صاحب ودرا کریں گے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ایم کیو ایم کے جو تعلقات پچھلے 5 سال سے تھے بہت ہی نہایت خوشخبر تھے، اور بالخصوص پچھلے 16 مہینے پہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو جسے کہتے جسے کہتے تعلقات میں گرم جوشی پیدا ہوئی. اینڈ ڈیفینیٹلی وی آر تھینکفل ٹو دا اس وقت کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ہیں کہ ڈیجیٹل سینسس پہ انہوں نے میرٹ کے بنیاد پر، اصول کے بنیاد پر شہری سندھ کے کاؤنٹنگ میں مؤثر کردار ادا کیا. K4 کا منصوبہ ہو، گرین لینڈ کا منصوبہ ہو یا حیدرآباد یونیورسٹی کے حوالے سے ہر موقع پہ شہری سندھ کے ساتھ کھڑے رہے. تو ایک اچھے تعلقات ہیں، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ جو شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جو وفد آیا ہے بڑے خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی ہے. ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی بھائی، مصطفیٰ کمال بھائی، فاروق بھائی موجود تھے، اور اس پہ ہم نے 2 چیز بڑی امپورٹنٹ بات کی. سب سے پہلی بات یہ تھی کہ جو وفد آیا تھا پی ایم ایل این کا، اس نے ایم کیو ایم کا جو سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ضلع خود مختاری، یعنی کہ جو پاور کو ڈیوالو کرنا ہے عام آدمی تک، پی ایم ایل این نے کہا ہم اسے اپنے منشور کا حصہ بنانے جا رہے ہیں، اور آنے والے پارلیمنٹ میں اس کو ہر صورت میں کیا کہتے ہیں اس ایم کیو ایم کے جو سنگل پوائنٹ ایجنڈا اس کو ہم ہر پہ سپورٹ کریں گے، اور ہر ممکن کوشش کریں گے پارلیمنٹ میں اس کو پاس بھی کرایا جائے. تو یہ ایک اچھی بات تھی. ساتھ ساتھ دوسری جو امپورٹنٹ بات تھی کہ سستا انصاف جسے کہتے ہیں کہ یہ اس کے سلسلے میں بھی دونوں پارٹیاں متفق تھے کہ اس پہ بھی عمل پیرا ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ سیاسی صورتحال پہ گفتگو ہوتے ہوئے ہوئی بھی ہے، لیکن بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ این 242 کے حوالے سے ایز سچ کوئی بات نہیں ہوئی ہے. ہاں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بالکل بات ہوئی ہے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے ایم کیو ایم کا واضح 2 ٹوک موقف ہے کہ یس، جہاں پر جن سیاسی پارٹیوں کی وقت ہے اور ان کا مؤثر حلقہ موجود ہے وہاں وہ پارٹی الیکشن لڑے گی. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جو فیصلہ ہوا تھا، میرا خیال ہے کہ 3 ہفتے پہلے بھی، کہ ایک 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جو ایم کیو ایم کی طرف سے تھی، جس کی میں خود قیادت ہوں، اور پی ایم ایل این کی طرف سے غالباً نہال ہاشمی اور ان کی ٹیم ہے. تو ہماری 2 یا 3 میٹنگیں ہو چکی ہے، اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ یہ میٹنگیں جاری رہیں گی اور اس میں ان تمام چیزوں کو ڈیل کیا جائے گا. تو یس، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں کوئی نہ کوئی حتمی باہمی رضامندی کے بعد کوئی حتمی فیصلہ کر لیا جائے گا. جی، ظاہر بات ہے کہ اصول تو وہی ہوگا نا کہ پچھلے الیکشن میں جو آپ کے پاس سیٹ تھی یا جہاں آپ رنر اپ تھے، آپ اس سیٹ پر ہوں گے، اور مسلم لیگ جہاں رنر اپ تھی ظاہر ہے اس کو موقع دیا جائے گا. تو اس سیٹ پر تو رنر اپ شہباز شریف صاحب تھے، تو اس لیے پھر ان کا حق بنتا ہے اور آپ کو قربانی دینی پڑے گی. دیکھیے، میرا خیال ہے کہ اچھی بات کیا تھی کہ ملاقات انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان ہو یا پی ایم ایل این، دونوں ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. ہم نے نہ صرف یہ کہ شہر کراچی کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، بلکہ ہم نے انٹیریئر سندھ کو بھی ڈسکس کیا. اور ایم کیو ایم میں سمجھتا ہوں کہ پورے سندھ میں اور بالخصوص انٹیریئر سندھ میں دینے کے لیے ایم کیو ایم کے پاس بہت کچھ ہے. مثلاً میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر ٹنڈا والا یار کی سیٹ کو دیکھیں گے، میرپور خاص کی سیٹ دیکھتے ہیں، خیرپور کو دیکھتے ہیں، شکارپور دیکھتے ہیں، سکر دیکھتے ہیں، نواب شاہ دیکھتے ہیں، یا جیمس آباد دیکھتے ہیں، یا ڈگری دیکھتے ہیں، ان تمام جگہوں پر ایم کیو ایم کے ہزاروں کے تعداد میں ووٹ بینک موجود ہے. اور 88 سے لے کر 2018 تک کسی جگہ پہ ہم 8000 سے لے کر 36000 ووٹ حاصل کرتے رہے ہیں. تو ایم کیو ایم پاکستان نے آج یہ بھی آفر کیا ہے کہ یس، ہم میرپور خاص میں، سکر میں، نواب شاہ پہ جہاں صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جو ٹریڈیشنلی ایم کیو ایم کئی مرتبہ جیت چکے، یا ایم کیو ایم کا نمائندہ ہوگا. امین صاحب معاملہ یہ ہے کہ جو گرینڈ الائنس بننا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں، اس پہ تو کوئی پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے، اب تک تو وہ بن نہیں سکا ہے. اور اگر وہ گرینڈ الائنس بن جاتا ہے تو پھر یہ جو اتحاد ہے آپ کا 2 جماعتی اتحاد ہے، انتخابی اتحاد، اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں، گرینڈ الائنس کا تو ایم کیو ایم کبھی بھی حصہ نہیں، اور نہ ایم کیو ایم نے کسی الائنس کی بات کی. ہاں، ہماری ایک گڈ انڈرسٹینڈنگ پی ایم ایل این کے ساتھ ہے. ہماری خواہش کیا ہے؟ ہماری خواہش یہ کہ جو اینٹی پیپلز پارٹی سینٹیمنٹ سدھے پایا جاتا ہے، اس کو کسی طریقے سے آگے بڑھایا جائے. اور اسی سلسلے میں ایم کیو ایم جے ڈی اے کے ساتھ بھی، فنکشن لیگ کے ساتھ بھی، جے یو آئی کے ساتھ بھی، سنی تحریک کے ساتھ بھی ساتھ بیٹھیے. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ جہاں پر دونوں سندھ کے اندر، اور اگر آؤٹ کٹ آف کراچی ہے
यहाँ पर दूसरी सियासी पार्टी को एकोमोडेट करते हुए आगे की तरफ बढ़ा जाए। जी अच्छा, ये फरमाएं कि रज़ा हारून साहब, अनीस अहमद, ये बहुत ही काबिल एतमाद साथी थे मुस्तफ़ा कमाल साहब के, अब वो पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि इतनी अहम लीडर जो MQM के साबका MQM के हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है कि मुहाजिर हलके में वाकई ये मुर्तज़ा वहाब के आने के बाद वाकई पेनिट्रेट कर रही है पीपल्स पार्टी और ये लोग अहम लोग वहाँ जा रहे हैं आपकी तरफ आने के? देखिए इरशाद आरिफ भाई, आप तो कराची के और बिल्कुल MQM के डायनेमिक से मुकम्मल वाकिफ है। MQM में कोई लीडरशिप हो, इंक्लूडिंग मी, मेरा ख्याल है कि मेरे पर्सनल तौर पे 4 फॉलोवर भी नहीं है। अगर आज ये जिन लीडरों का आपने नाम लिया है, मेरा ख्याल है पार्टी छोड़ कर गए हैं, तो इनके अपने घर वाले भी इनके साथ नहीं है। अच्छा। तो मैं नहीं समझता कि इस पे MQM के साथ कोई डेंट पहुंचेगा। MQM का सपोर्टर, MQM का वोटर, MQM का कारकुनान, जिसे कहते हैं MQM के इंतखाबी निशान पतंग के साथ जुड़ा हुआ है, MQM के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, MQM के झंडे के साथ जुड़ा हुआ। जहाँ MQM के पतंग होगी, जहाँ MQM का झंडा होगा, अवाम, कारकुनान, वोटर, सपोर्टर उनके साथ खड़े होंगे। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था कि आपको कितना डेंट पहुंचाया है उन्होंने, मेरा कहना ये था कि आपकी वजह वो पीपल्स पार्टी उनको अटैक कर रही है, इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल है कि ज़ाती मफादात हासिल करने के लिए जिसे कहते हैं कि पार्टी को या शहर सिंध के मफादात को ज़र पहुंचाना अच्छा अमल नहीं है। और मैं समझता हूं कि अवाम आने वाले इलेक्शन में खुद इनको मुस्तरद करेंगे। सही। अच्छा अमीन साहब, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इंकशाफ किया है कि जो तहरीक अदम एतमाद थी JUI उसके हक़ में नहीं थी, और जब MQM आ गई इस तरफ तो फिर उसके बाद JUI ये फैसला किया कि वो साथ देंगे, अगर वो साथ ना देते तो PTI हुकूमत बचाने का इल्ज़ाम उन पर लग जाता। ये सारा किस्सा क्या था? क्या वाकई JUI की यही अप्रोच थी कि तहरीक अदम एतमाद ना लाई जाए? देखिए, मेरा ख्याल है जिस चीज माजी में गुजर चुका है उसको डिस्कस करना मुनासिब अमल नहीं होता है। जो चीजें ऑफ द रिकॉर्ड थी, मेरे पॉलिटिकल वर्क में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसको ऑफ द रिकॉर्ड ही रखूं। लेकिन हाँ, ये बात मेरा ख्याल है कि तयशुदा है कि 2018 के इलेक्शन में अगर MQM के जिसे कहते साइज को कट डाउन करके 7 सीटें कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद 24 से 7 होने के बावजूद MQM जो थी वो ब्रेक अवे और मेक अवे दोनों में मौजूद थी। तो MQM के इम्पोर्टेंट फैक्टर माजी में भी मेरा ख्याल है 1988 से लेकर 2023 तक मौजूद रही है, और इंशाल्लाह ताला आने वाले 2024 के इलेक्शन में भी आप देखेंगे कि MQM ही जो है वो ब्रेक अवे और मेक अवे में दोनों में। अमीन साहब वो बात ठीक है, लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि ये तय हुआ था कि ये हुकूमत गिराने के बाद अगले 10, 15, 20 रोज़ में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाएगा, और फिर 25 मई का जो PTI ने लॉन्ग मार्च किया उसके बाद नवाज शरीफ साहब डट गए, उन्होंने कहा जी अब इंतखाबात नहीं करवाने हैं। क्या ऐसा ही था? अगेन मेरा ख्याल है कि ये चूंकि MQM पाकिस्तान कभी भी PDM का हिस्सा नहीं रही है, बल्कि MQM पाकिस्तान तो जैसे कहते हैं एक ब्रॉडर इंटरेस्ट में मुल्क की बेहतरी के लिए, जमहूरी रवायत को कायम दायम रखने के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए हम मेरा ख्याल है कि इसका हिस्सा बने थे।